السلام علیکم ناظرین، رات کے 9 بج چکے ہیں۔ وقت آپ کے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم حیدرآباد کا۔ تحفظ دین میڈیا اور MRF ٹی وی لائیو تلنگانہ اور آندھرا کا یہ پروگرام ہمیشہ کی طرح آج بھی ایک اہم موضوع لے کر حاضر ہوا ہے۔ اس دنیا کے بنانے والے پروردگار نے اس دنیا کے نظام کو اس طرح چلایا ہے کہ دنیا میں نر اور مادے کا سسٹم بنایا۔ بہت سارے جانور ایسے ہیں جن میں نر اور مادہ پایا جاتا ہے، دونوں ساتھ میں رہتے ہیں، پھر ان کی نسلیں آگے بڑھتی ہے۔ دنیا میں اللہ نے انسان کا بھی جوڑا بنایا، مرد عورت سے نکاح کرتا ہے تو وہ اس کی لائف پارٹنر کہلاتی ہے، اہلیہ کہلاتی ہے۔ عورت اپنے شوہر کے نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد اس کی بیوی کہلاتی ہے اور وہ شوہر بنتا ہے۔ پھر مرد عورت کے ملاپ کے ذریعے سے اللہ پاک دنیا کو چلانے کا نظام بنائے ہیں کہ نسلیں بڑھتی ہیں اور خاندان بنتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب دنیا میں انسانوں نے نکاح کے سلسلے میں کوتاہیاں کی، شادی کے سلسلے میں لاپرواہیاں کی، یا تو شادی نہ کی جائے یا پھر شادی کرنے میں تاخیر کی جائے، یا پھر مرد عورت سے شادی کرنے کے بجائے مرد سے شادی کر لے، یا عورت سے شادی کرنے کا گھنونا کام کرے، صورت کوئی بھی ہو، دنیا میں خرابی، فساد، بگاڑ، لڑائی جھگڑا، مار پیٹ، بے حیائی، بے شرمی، بے غیرتی، اس طرح کے بیسیوں کرائم اور بیسیوں جرم رونما ہوتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ملک بھارت کے جو حالات چل رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا معاملہ ہو، لیکن شادی بیاہ کے سلسلے میں انتہائی درجے کی لاپرواہیاں اور انتہائی درجے کی بے حسی اور حد سے زیادہ رسومات میں ہمارا معاشرہ جکڑا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسے ہی ایک صاحب خیر نے، جن کا نام ہم آگے آپ کے سامنے بتائیں گے، شادی کے سلسلے میں اپنے ایک تجربات کا اظہار کیا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس تلخ راستے پر گزر رہا ہے، اور معاشرے میں شادیوں کی تاخیر کی وجوہات کیا ہیں، اور معاشرے میں شادیاں نہ ہو کر لڑکیاں گھرانوں میں سال ہا سال تک بیٹھنے کا ایک بہت بڑا سبب اور ریزن کیا ہے۔ چلیے ہم انہی کی لکھی ہوئی تحریر کو سنتے ہیں۔ شادی بیاہ میں آنے والی پریشانیوں کے تعلق سے میں نے ذاتی طور پر ایک میرج بیورو یعنی پیامات لگانے والے ادارے کے ذمہ دار سے بات چیت کی، جس کی تفصیلات یوں ہیں۔ تفصیلات سننے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات کہتا چلوں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سے پہلے کہ بچے جوان ہو کر فتنے اور فساد پیدا کریں، ان کا نکاح کر دو۔ لیکن دوستوں اور ساتھیوں، آج خواہش اور دولت کی حرص نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ خواہش کا بوجھ اٹھاتے اٹھاتے انسان منہ کے بل گر جاتا ہے۔ میرج بیورو کے ذمہ دار نے بتایا، میرے پاس ایسے ایسے رشتے موجود ہیں کہ چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے، مگر خواہش نے ٹانگ اڑا رکھی ہے۔ ایک ماں کہتی ہے، ہم کو اکیلا لڑکا چاہیے، گھر میں نہ ساس ہو، سسر ہو، نہ ننند ہو، نہ دیور کی جھنجھٹ ہو، ہماری لاڈلی بیٹی آرام سے رہے۔ میں نے انہیں یتیم خانے کا پتہ بتا دیا۔ میرج بیورو کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ ناپسند ہونے پر لڑکیوں کا سب سے بڑا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ ابھی آگے پڑھنا ہے، جبکہ 12ویں میں 2 مرتبہ فیل ہو چکی ہوتی ہے۔ میرج بیورو کے ذمہ دار کہتے ہیں، جو لڑکی انجیکشن لگانے سے ڈرتی ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ شادی ڈاکٹر سے ہو۔ میرج بیورو کے ذمہ دار کہتے ہیں، ایک ماں نے مجھ سے کہا، میرے بیٹے کے لیے ایسی لڑکی دکھاؤ جو زیادہ بات نہیں کرتی اور کم کھاتی ہو۔ میں ان کو ہاسپٹل کے ICU میں لے گیا۔ میرج بیورو کے ذمہ دار یہ بھی کہتے ہیں، لڑکے کی ماں چاہتی ہے کہ بہو دبلی پتلی نازک سی ہو، پھر امید کرتی ہے کہ گھر کا سارا کام وہ سنبھالے۔ ہر باپ چاہتا ہے کہ اس کی طلاق شدہ بیٹی کی شادی ہو جائے، مگر کوئی باپ یہ نہیں چاہتا کہ اس کا بیٹا کسی طلاق شدہ لڑکی سے نکاح کر لے۔ دلہن جب شادی کے بعد سسرال جاتی ہے تو الگ رہنا پسند کرتی ہے، مگر جب یہی بوڑھی ہو جاتی ہے، بچوں کی شادی کے بعد چاہتی ہے بہو ساتھ میں رہے۔ آج شادی کرنا مشکل اور طلاق دینا آسان ہو گیا ہے۔ جو عورت شادی کے بعد میکے سے ٹیوشن لیتی ہے، وہ طلاق کی ڈگری ضرور حاصل کر لیتی ہے۔ زیادہ تر سروس یعنی جاب کرنے والی لڑکی شادی کے کچھ مہینے کے بعد میکے میں جا کر بیٹھ جاتی ہے۔ پوچھو تو کہتے ہیں لڑکا کام نہیں کرتا، نالائق ہے، ہماری بیٹی کی تنخواہ سے عیش کر رہا ہے، مارتا پیٹتا
پریشان کرتا ہے، ساس ظلم کرتی ہے۔ لڑکی کی ماں یہ نہیں کہتی کہ خود بیٹی کی کمائی کھا رہی تھی، شان و شوکت سے زندگی جی رہے تھے، ہزاروں روپے کمانے والی بیٹی کی شادی کے بعد پریشانی میں آ گئے۔ جس سچ بات کا پتہ ہو وہ جھوٹ سننے میں مزہ آتا ہے۔ ایسے لوگ جب طلاق ہی لینا تھا تو شادی کیوں کرتے ہیں؟ شادی کے کتنے ہی سال ہو جائیں، داماد سسرال کو اپنا گھر نہیں سمجھتا، لیکن ایک لڑکی شادی کے بعد ہی سسرال کو اپنا گھر بتانا شروع کر دیتی ہے۔ میرج بیورو کے ذمہ دار کہتے ہیں، ایک گھر میں بیٹی کے رشتے کے لیے گئے تھے، بہو چائے لے کر آئی، میں نے پوچھا یہ تمہارے گھر کی بہو ہے؟ سسر نے کہا یہ گھر ہماری بہو کا ہے۔ جس طرح سسرال میں داماد کو عزت دی جاتی ہے، اسی طرح بہو کو بھی گھر میں عزت دی جائے تو شکوہ شکایت ختم ہو جائے گی۔ اگر بیوی صرف اتنا سمجھ لے کہ میری ساس میرے شوہر کی جنت ہے، اور ساس یہ سمجھ لے کہ بہو میرے پوتے پوتیوں کی جنت ہے، تو وہ گھر کبھی دوزخ نہیں بنتے۔ عورتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ بہو ہوتی ہے تو انہیں اچھی ساس نہیں ملتی، اور جب وہ ساس بنتی ہے تو انہیں اچھی بہو نہیں ملتی۔ کچھ لڑکوں کے رشتے ایسے آ جاتے ہیں کہ منگنی کے وقت تو کچھ نہیں بولتے، شادی کے وقت جہیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ ان رسم کے فقیروں سے اتنا ہی کہوں گا کہ آپ جہیز چاہتے ہو تو زکوٰۃ فطرے کے مستحق ہو۔ میرج بیورو کے ذمہ دار کہتے ہیں، ایک ماں کہنے لگی کہ سعودی عرب، دبئی، گلف کا رشتہ نہ ہو، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات، دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں۔ ایک ماں کہتی ہے، ہماری بیٹی آفس میں کام کرتی ہے، ہم کو ایسا لڑکا چاہیے جو گھر کا سارا کام کرے۔ میں نے شادی کروا دی، لڑکا گھر میں جھاڑو، برتن دھونا، بازار سے سامان لانا، کھانا پکانا سب کام کرتا ہے۔ ایک ماں کہتی ہے کہ ہم کو لڑکا کروڑ پتی چاہیے، عیب دار بھی ہو تو چلے گا، آج کل پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ ایک ماں کہتی ہے ہم کو ہیرو ٹائپ کا لڑکا چاہیے۔ میں نے کہا کہ ایک لڑکا جو پرہیزگار ہے، داڑھی کرتا پجامہ زیب تن کرتا ہے، تو کہنے لگی اس کی شادی کسی عالمہ سے کروا دو، جوڑی جمے گی۔ آج عالمہ لڑکی سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا، ہر جگہ پردہ، سسر، دیور، رشتہ داروں کے سامنے پردہ، ہاتھوں میں دستانے، پیروں میں موزہ، گھر مکمل طور پر بند رہتا ہے۔ جب مالدار گھرانے کے لڑکے سے رشتہ آتا ہے فوراً ہاں کہہ دیتے ہیں، غریب گھر کا رشتہ ہو تو استخارہ کر کے بتائیں گے۔ کھاتے پیتے گھر کے بگڑے بیٹے کو یہ دعا دے کر رشتہ دیا جاتا ہے کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے، تو کسی غریب گھر کے شریف لڑکے کو یہ دعا دے کر رشتہ کیوں نہیں دیا جاتا کہ اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ اکثر دھوکہ بھی ہوتا ہے، کیونکہ شادی کے وقت دولہا سب سے شریف لڑکا بن جاتا ہے اور دلہن دنیا کی سب سے شریف لڑکی بن کے سامنے آتی ہے۔ اصلیت شادی کے بعد معلوم پڑتی ہے۔ ابھی 2 غریبوں کا نکاح فی سبیل اللہ کروایا ہوں، دلہن جہیز کے نام پر بہت سا پیار لے کر آئی تو دولہا مہر کے نام پر بہت خوشیاں اسے دے رہا ہے۔ والدین کو خوبصورت دلہن چاہیے، کوئی یہ نہیں کہتا رنگ سانولا، اچھی سیرت، نیک اخلاق، دیندار اور باپردہ لڑکی دکھاؤ۔ زیادہ تر لڑکیوں کے لیے دولہا ڈھونڈنے میں چپلیں گھس جاتی ہے۔ گھر کا ہر فرد اپنا اپنا معیار بنایا ہوا ہوتا ہے۔ باپ چاہتا ہے کہ داماد دیندار ملے، ماں چاہتی ہے کہ پیسے والا مالدار ہو، بھائی چاہتے ہیں کہ رتبے والا ہو، لڑکی چاہتی ہے کہ ہینڈسم ہو۔ گھر میں ایک ایسا شخص نہیں ہوتا جو کہتا ہے داڑھی ٹوپی والا ہو۔ بہتر سے بہتر کی تلاش میں بہترین رشتہ کھو دیتے ہیں، پھر لڑکی کی عمر نکل جاتی ہے، لڑکی باجی سے آنٹی بن جاتی ہے۔ شادی وقت پر کر لینی چاہیے تاکہ مہندی ہاتھوں پر لگے، بالوں پر نہیں۔ ان لوگوں کو کون سمجھائے کہ ہر کسی کو مکمل جہاں نہیں ملتا۔ آج لڑکیاں تعلیم میں لڑکوں سے آگے ہیں۔ لڑکیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے سے زیادہ پڑھے لکھے لڑکے سے شادی کی کوشش میں عمر رائے گاہ نہ کرو، ضائع نہ کریں، بلکہ اپنی تعلیم اپنے شوہر کے لیے نہیں بلکہ اپنے بچوں پر استعمال کریں۔ اپنی تعلیم سے اپنے بچوں کا مستقبل بنائیں، ان کو پڑھا لکھا کر تعلیم یافتہ، اچھا، نیک اور قابل انسان بنائیں، تاکہ تعلیم حاصل کر کے وہ اپنا اور اپنے ماں باپ اور خاندان، اسکول اور ملک کا نام روشن کرے۔ محترم ناظرین، آپ نے دیکھا کہ کس طرح
ہر قسم کے لوگوں کے نئے نئے ارادے، نئے نئے عزائم، نئے نئے منصوبے، ہر قسم کی نئی تمنائیں اور خواہشات لڑکیوں اور لڑکوں کے تلاش میں، ماں کی تو باپ کی، بیٹی کی تو بیٹے کی، بھائی کی تو بہنوں کی، یہ تو آپ کے سامنے کچھ بھی نہیں سنایا گیا ہے۔ ہمارے جناب آصف صاحب نے یہ جو تمام رودات بیان کی ہے، ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ بہت چھوٹی سی ہے، مختصر سی شاید لکھی گئی ہوگی، ورنہ اگر اس پر لکھا جائے، بولا جائے، اتنی لمبی داستانیں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ آج ہمارا ملک بھارت صرف مسلمان نہیں، ملک بھارت میں کتنے ایسے گھر ہیں، چاہے وہ کسی بھی مذہب میں بلیو کرتے ہوں، کہیں پر جہیز کے نام پر لڑکیوں کو ظلم و ستم کا شکار بنایا جاتا ہے۔ لڑکیوں کے بالوں کی سیاہی سفیدی میں بدلتی جا رہی ہے، لڑکیوں کی جوانی بڑھاپے میں بدلتی جا رہی ہے، ان کے ارمان، ان کے جذبات، ان کی تمنائیں اور ان کی آرزوئیں اپنے سینوں میں دفن کر رکھ کے وہ گھٹ گھٹ کے جینے پر مجبور ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے، شادیوں پر تبصرے کرنے سے شادیاں آسان نہیں ہوگی، شادیوں کے تذکرے کرنے سے شادیاں آسان نہیں ہوگی، شادیوں کی سنگینیوں کو بیان کر دینے سے شادیاں آسان نہیں ہوگی، بلکہ اگر میں نے شادیوں پر بولنے کے ساتھ ساتھ جب اپنے گھر کی کسی دعوت اور تقریب پر وہی کردار نبھایا جو مجھے نبھانے کی ضرورت ہے، جو میری ذمہ داری ہے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، ایک انڈین ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، اپنے رب کا بندہ ہونے کی حیثیت سے، جو ذمہ داری میرے اوپر ہے، اگر میں نے وہ ذمہ داری نبھائی ہے اور میں نے ایسی شادی کی جو شادی ہمارے لیے معاشرے کی خرابی کو دور کرنے والی ہے، تو اس وقت میں واقعتاً تعریف کے قابل رہوں گا، اس وقت آپ بھی واقعتاً قابل تعریف رہیں گے جب آپ بھی یہ کام کریں گے اور میں بھی یہ کام کروں گا۔ آج جگہ جگہ شادیوں کی خرابیوں پر تذکرے اور تبصرے تو ہم کو بہت سننے کو ملیں گے، دیکھنے کو ملیں گے، لیکن ناظرین آپ نے محسوس کیا ہوگا جو حضرات کل تک شادیوں کے اوپر لمبے چوڑے تذکرے کرتے ہیں، ہوٹلوں میں بیٹھ کر شادیوں کے تبصروں میں گھنٹوں گوا دیتے ہیں اور اپنی نجی مجلسوں اور محفلوں میں ادھر کے اور ادھر کی بیکار اور لفظ قسم کے تذکرے کر کے شادیوں کے عنوانات پر گھنٹوں کے گھنٹوں ضائع کر دیتے ہیں، جب انہی کے گھر میں شادیاں ہوتی ہے تو کل تک اسراف پر بولنے والے حد درجے اسراف کرتے نظر آتے ہیں، کل تک جو جہیز لینے والوں کو برا کہتا ہے وہی جہیز لیتا ہوا نظر آتا ہے، کل تک جو لڑکی پر ظلم کرنے کو برا سمجھتا تھا آج وہی لڑکی پر ظلم کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ کہاں کا معیار ہے اور یہ کون سا معیار ہے؟ انصاف کی ضرورت ہے۔ آج ضرورت ہے ہمارے معاشرے کو ایک ایسے نوجوان لڑکے کی جو یہ تمنا رکھے کہ واقعتاً میں شادی تو کروں گا لیکن میں کسی لڑکی کے اوپر ظلم نہیں کروں گا، نہ اپنی زبان سے تکلیف دوں گا، نہ ہاتھ سے تکلیف دوں گا، نہ مال کا بوجھ ان پر ڈالوں گا، نہ رسم و رواج میں اپنے آنے والی دلہن کو میں جکڑوں گا، نہ میں اپنی آنے والی بیوی کے لیے شادی کو مشکل کروں گا۔ اور لڑکیوں کو چاہیے کہ ہم بھی تیار رہیں گے، صبر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، قناعت کے ساتھ، ایڈجسٹمنٹ کے ساتھ، کوئی ایک اچھی عادت اپنے شوہر کی دیکھ کر ہم اس کو قبول کر لیں گے، اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کو تیار ہو جائیں گے۔ جیسے دونوں جہان کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر لڑکی میں کوئی خرابیاں ہو، کوئی ایک تو اچھائی ہوگی، اس اچھائی کو دیکھ کر اسے اپناؤ، اس کے ساتھ میں اچھا سلوک کرو، اس کے ساتھ میں زندگی بسر کرو۔ لڑکیوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس طرح دیکھے، لڑکوں کو بھی چاہیے وہ اس طرح دیکھے۔ اور اخیر میں معذرت کے ساتھ میں لڑکوں اور لڑکیوں کے سرپرستوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ لڑکے اور لڑکیوں کی زندگیوں کو اجیرن کرنے کے لیے خدا را اپنی ناک نیچی ہونے کے خیالات کو نکالیے اپنے ذہن و دماغ سے، چھوڑیے یہ گھٹیا سوچ۔ آپ ہی کی سوچ نے آپ کی نوجوان لڑکی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، آپ کی انہی سوچ کی وجہ سے آپ کے نوجوان لڑکے پریشان ہیں۔ بے راہ روی اور بے حیائی اور بے شرمی کے جتنے واقعات پیش آتے ہیں ان میں ایک بہت بڑا سبب اور بہت بڑا ریزن شادی وقت پر نہ کرنا ہے۔ آپ چھوڑیے معاشرے کو، معاشرہ ہمیشہ آپ جیسے بھی شادی کریں گے آپ کو نام رکھے گا، آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے جو لڑکی سمجھ میں آ جائے اتنا ناپ تول کر لڑکی کو لانے کے لیے، دلہن کو اپنانے کے لیے معیارات کو اونچا مت کیجیے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر میں بھی اپنی بیٹی پر نظر ڈال لیجیے، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو نہیں بنایا کسی اور نے بھی اس کی بیٹی کو نہیں بنایا، دونوں بیٹیوں کو بنانے والا، ہم سب کو بنانے والا وہی رب ہے، لہٰذا اتنے
اتنی عیبوں کو نکالنا یہ بہت بڑی بری بات ہے، جس کی وجہ سے شادیوں میں تاخیر ہو رہی، اور شادیوں کی تاخیر ہی ہمارے معاشرے میں فساد کا بڑے بڑے اسباب میں سے ایک بہت بڑا سبب ہے۔ تمام سرپرستوں سے گزارش ہے کہ اگر گھر میں لڑکی جوان ہو یا لڑکا جوان ہو، شادی کی عمر کو پہنچ جائے تو وقت پر ان کا نکاح کرنے کی فکر کریں، اس لیے کہ نکاح کی تاخیر ہی بڑے بڑے مصائب کو دنیا میں پیدا کرتی ہے۔ ہمارے بھارت میں آپ دیکھ لیں، روزانہ کتنے ایسے کرائم اور کتنے ریپ ایسے روزانہ ہوتے ہیں جو وجود کو لرزا دینے والے ہیں، جن کی خبریں سن کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں جو ریکارڈ میں آ رہے ہیں، ورنہ ریکارڈ میں نہ آنے والے اور کتنے ریپ کے ایسے کیسز ہوں گے جن کو تو ہم جانتے بھی نہیں، جس کی ہمیں اطلاع بھی نہیں۔ اسی لیے ہم سب کو اپنی ذمہ داری محسوس کرنی چاہیے، وقت پر نکاح ہو، تعلیم بھی چلتے رہے، لیکن نکاح میں کوئی تاخیر نہ ہو۔ کسی بھی وجہ سے نکاح کی تاخیر ہماری نوجوان نسلوں کی تباہی کا سبب ہے، ان کی یہ بھی ایک ضرورت ہے۔ اگر یہ ضرورت ماں باپ وقت پر پوری کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بڑے بڑے مسائل حل ہو جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آج کے اس پرائم ٹائم سے آپ نے ایک بہت ہی اچھا موضوع سنا ہوگا اور آپ کو یہ پسند بھی آیا ہوگا۔ آپ کو آج کا یہ پرائم ٹائم کیسا لگا، اور ہمارے اس پرائم ٹائم حیدرآباد کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے، کمنٹ کے ذریعے سے ضرور بتائیے گا۔ اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی تو کل پھر ملیں گے ایک نئے پرائم ٹائم کو لے کر، ایک نئے موضوع کے ساتھ میں۔ جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، مجھے اور پوری امت کو اور پوری انسانیت کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔